بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں قربانی کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوا ہوں بات کرنے کے لیے۔ قربانی کو لے کر بہت سارے لوگوں میں بہت بڑا ایک طبقہ ہے، ایک معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے وہم، بہت ساری بے بنیاد باتیں، بہت سارے تصورات پائے جاتے ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے سنی سنائی کہی کہائی سمجھ نہیں آتا، ایسی باتیں لوگوں کو ملتی کہاں سے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کہاں سے سنتے ہیں، یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے۔ مجھے تو سن کر حیرانی ہوتی ہے کہ ایسی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، وہم اور جو غلط فہمی ان کے دلوں میں ہے، جو قربانی کو لے کر طرح طرح کے اقوال پیش کرتے ہیں، انہی کے بارے میں بات کروں گا اور اس کا ازالہ کروں گا، اس کو صحیح بیان کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ پہلے میں ایک طبقے کی، ایک معاشرے کی، ایک علاقے کے لوگوں کی غلط فہمیاں بتا دوں کہ وہ قربانی کو لے کر کیا کیا باتیں اور کیسی کیسی چیزیں کہتے اور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف مالدار بندہ ہی کر سکتا ہے، امیر پیسے والا ہی کر سکتا ہے، جو مڈل کلاس ہے یا تھوڑا غریب ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر ایک بار قربانی کرنا شروع کر دیا تو پھر ہر سال اس کو قربانی کرنی پڑے گی، یعنی وہ پھنس گیا بیچارہ، مجبور ہو گیا اب کہ اگر شروع کر دی ہے تو اب اس کو وہ مس نہیں کر سکتا، کسی بھی سال کینسل نہیں کر سکتا، اس کو زندگی بھر ہر سال قربانی دینی پڑے گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ 7 قربانیاں ضروری ہیں بندے پر، 7 قربانیاں کر لے 7 سال، اس کے بعد چھٹی، چاہے اس کی عمر 60 سال ہو، 70 سال، 80 سال، بس وہ 7 قربانیاں ادا کر دے اس کے بعد اس پر سے قربانی کا وجوب یا سنت یا جو اس پر ضروری تھا کرنی تھی وہ سب معاف اور ختم ہو گیا، بس 7 قربانیاں دے بس اس نے حق ادا کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں قرض دار ہوں، میں تو قربانی دے ہی نہیں سکتا، تو میں نے قرضہ دینا ہے لہٰذا مجھ پر تو قربانی ہے نہیں۔ اور کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی وہ کرے جو نصاب کا مالک ہو، جیسے زکوٰۃ کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب بنتا ہے زکوٰۃ کے لیے، وہ قربانی کرنے کو بھی سمجھتے ہیں کہ اگر مالک نصاب ہے کوئی تو ہی قربانی اس پر واجب ہے یا سنت کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا۔ یہ ساری غلط فہمیاں ہیں، جتنی باتیں میں نے بولی ہیں یہ ساری غلط فہمیاں اور ان کی خود ساختہ یا سنی سنائی باتیں ہیں، یہ خالی وہم ہیں، یہ ان کی غلط بیانی ہے، ان کے یہ سارے اقوال غلط ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں قربانی کیا ہے، واجب یا سنت یا فرض، کس کو کرنی چاہیے کس کو نہیں کرنی چاہیے، 7 قربانیوں کا کنسپٹ، اور اگر شروع کر دی تو پھر ہمیشہ کرنی پڑے گی۔ یہ ساری غلط فہمیاں اور وہم دور کرتا ہوں میں آپ کے، لہٰذا غور سے سنیں۔ قربانی، اچھا ہاں ایک اور رہ گیا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سال میں نے اپنی قربانی دے دی ہے، اب اگلے سال میں اپنی ماں کی طرف سے دوں گا، اس کے اگلے سال میں اپنے باپ کی طرف سے قربانی کروں گا، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کی طرف سے کروں گا، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ بھی کرنا، ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، یہ ساری غلط فہمی آپ کی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھائی قربانی ایک سنت عمل ہے، کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، سنت عمل ہے، اور اس کے لیے بندے کا مالک نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب بنتا ہے اس کا ہونا ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ حیثیت ہونی چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندہ، ہر مکھیا جو گھر کا مالک ہے، مکھیا ہے، جس کے ذمے گھر کا
سلسلہ چلتا ہے، جو گھر کا سردار ہے، اس پر یہ واجب کہہ لیں قربانی ہر سال کرنا ایک سنت عمل ہے، وہ کیا کرے۔ مالدار ہو، مڈل کلاس ہو، زیادہ غریب ہے، بالکل نہ کرے۔ قرض دار ایسا کہ وہ قرض دار ہو گیا ہے اور اب اس کو محنت مزدوری کر کے یا اپنا کاروبار کر کے بڑی مشکل سے قرضہ ادا کرنا ہے، تو جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو بالکل وہ قربانی نہ دے۔ یہ کیٹاگری ہے قرضے والے کی، جو قرض دار ہے شرعی۔ ایک قرض دار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا لاکھوں کا کاروبار چل رہا ہے، روز ہزاروں کئی ہزار کی آمدنی ہے، اور انہوں نے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے لون لیا ہوا ہے، چاہے بینک سے، سرکار سے، چاہے کسی بڑے آدمی سے، مالدار سے لون یا قرضہ لیا ہوا ہے، اور وہ کاروبار اس کا چل رہا ہے۔ 4 6 10 15 20 بندے اس کی فیکٹری یا مل میں یا دکان پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور روز وہ ہزاروں روپے کی آمدنی اس کو ہو رہی ہے، تو ایسا بندہ خود کو قرض دار نہ مانے اور وہ قربانی کو کینسل نہ کرے۔ ایسا بندہ قرض دار نہیں ہے۔ قرض دار وہی ہے جس نے قرضہ لیا بچے کو پڑھانے کے لیے یا گھر بنانے کے لیے، یا کسی اور وجہ سے بیمار پڑ گیا، ہاسپٹل میں داخل تھا، قرضہ لے کے اپنا علاج کرایا، اور اس کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، وہ قرض دار کہلائے گا۔ وہ قربانی نہ کرے، اس پر کوئی سنت کوئی واجب نہیں ہے۔ اور یہ ایک سنت عمل ہے، اگر آپ ہر سال کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری آ گئی ہے تو ایک سال آپ کا مس ہو گیا، کینسل کر دیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کوئی آپ پر فتویٰ عائد نہیں ہوتا۔ اب جس نے یہ کہا کہ ایک بار شروع کر دی تو پھر ہر سال اس کو قربانی کرنی پڑے گی، یعنی وہ پھنس گیا، مجبور ہو گیا، یہ قطعی غلط نامناسب بات ہے۔ ایسا کوئی فتویٰ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس سال دیجئے، اگلے سال مت کریے، کوئی گناہ نہیں۔ پھر اگلے سال کر لی، پھر اس سے اگلے سال کینسل کر دی، مس کر دی، کوئی گناہ نہیں، چاہے کسی مجبوری میں، چاہے جان بوجھ کر، کوئی گناہ نہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ 7 قربانیاں کر لو، اس کے بعد آپ کی چھٹی، پھر کرو یا نہ کرو، وہ بھی غلط بولتا ہے، بالکل بے وجہ بے بنیاد بات ہے اس کی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 7 بات کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ کرے، ہر سال کرے، تا عمر کرے۔ تو یہ کہنا کہ 7 قربانیاں کر کے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد آپ پر کوئی واجب سنت نہیں رہتا، تو یہ بھی غلط بیانی ہے۔ جب آپ کی حیثیت ہو، جس سال آپ قربانی آسانی سے کر سکیں کریں، جس سال آپ کی کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، یا پیسے کم ہیں، یا کوئی کاروبار کر لیا ہے، پیسے وہاں لگ گئے ہیں، نہیں مت کریے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سال میں اپنے باپ کی طرف سے کروں گا، اس سال ماں کی طرف سے، تو اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ میں واجب ہے، سنت ہے اسی بندے پر جو مکھیا ہے گھر کا، اسی نے اگر قربانی کر دی تو سارے پریوار کی طرف سے ادا ہو گئی۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں یا اپنے باپ یا اپنی بیوی یا اپنے کسی بچے کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ 2 جانور خریدے، 2 بکرے، 2 مینڈھے، بھیڑو، جو بھی چیز ہے وہ اس کو 2 خریدنی پڑیں گی، کیونکہ واجب اس پر ہے، نہ کہ اس کے ماتحت آنے والے لوگوں پر۔ اگر وہ ایک قربانی کر دیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی۔ اب اس کو اگر شوق ہے کہ میں اپنے ماں یا باپ کی طرف سے کروں، تو اس کو 2 جانور خریدنے پڑیں گے۔ ایک تو اس کا اپنا، جو کہ اس پر سنت ہے، اس پر واجب ہے، وہ کرے، اور دوسرا جانور اپنے کسی ماں یا باپ یا بیٹی یا بیٹے یا بیوی کی طرف سے کرنی ہوگی، تو دوسرا جانور لے، ایک اپنی کرے اور ایک اس دوسرے فرد کی طرف سے ادا کرے، تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرے، اپنی ہی قربانی کرے، کسی اور کے طرف سے نہیں کرے۔ اگر وہ انجانے میں کسی اور کی طرف سے کر بھی دیتا ہے تو ہوگی وہ اسی کی طرف سے گنی جائے گی، اسی کی طرف سے، بلکہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، اس میں کوئی وہم نہ کریں۔ تو یہ تھا مختصر سا بیان قربانی کے بارے میں۔ مجھے امید ہے آپ اس کو غور سے سنیں گے
اور اپنی یہ غلط فہمیاں اور غلط خیالیاں اور یہ وہم اور یہ سنی سنائی باتوں سے پرہیز کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔